الحمدللہ والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم مشروع اسلمت فعلمنی کے تحت سورۃ الماعون اور سورۃ الکوثر جو ہے اس کی تلاوت اور اس کو حفظ بھی کریں گے، اور اس کی تلاوت بھی کریں گے اور اس کو حفظ بھی کرنا ہے، اور انشاءاللہ اس کے ساتھ چند دعائیں بھی ہیں، وہ بھی انشاءاللہ رکھیں گے۔ جیسے بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ جو لفظ اللہ ہے، اس سے پہلے اگر زبر آئے پیش آئے، جیسے میم کے اوپر زبر آئے پیش آئے، تو اللہ جو ہے، یہ لفظ اللہ جو ہے یہ موٹا پڑا جائے گا، اللہ، ٹھیک ہے۔ اگر لفظ اللہ سے پہلے کوئی بھی حرف ہو، جیسے میم ہے، اس کے نیچے زیر ہے، تو یہ اللہ باریک پڑا جائے گا، بسم اللہ، بسم اللہ، ٹھیک ہے۔ اور میں نے یہ بھی بتایا ہے کہ 3 حروف ہیں جن میں سیٹی کی آواز پیدا ہوتی ہے، زا، سین اور صاد، ٹھیک ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ارائیت، را جب زبر اور پیش کے ساتھ ہو تو موٹا ہوتا ہے، زیر کے ساتھ ہو تو باریک ہوتا ہے۔ ارائیت الذی یکذب بالدین، فذلک الذی یدع الیتیم۔ فذالی، ذال جو ہے اس کے اندر سیٹی کی آواز پیدا نہیں ہونی چاہیے، ذال، اور تا کے بعد جو ثا آتی ہے، ثا، اور طا کے بعد جو ضا آتا ہے، یہ 3 حروف ہیں، ذال، ضا اور ثا، ان کے اندر سیٹی کی آواز پیدا نہیں ہونی چاہیے۔ فذلک الذی، اپنی زبان کی جو نوک ہے اس کو دونوں دانتوں کے کناروں کے ساتھ ٹچ کرنا چاہیے اور باہر نکالنا چاہیے تھوڑی سی، اس سے پھر پریکٹس ہو جائے گی۔ فذلک الذی یدع الیتیم ولا یحض علی طعام المسکین، ولا یحض علی طعام المسکین۔ طعام، مل جو ہے لام کے اندر قلقلہ نہیں کرنا ہے، اکثر لوگ قلقلہ کر جاتے ہیں، لام کو ایک دفعہ پڑھنا ہے، قلقلہ ہوتا ہے لام کو 2 دفعہ پڑھا جائے، مل، مل نہیں کہنا، مل مسکین، ولا یحض علی طعام المسکین۔ زبان کو مل میں، جہاں پہ لام میں جہاں پہ زبان اوپر لگتی ہے وہیں پہ ٹچ رہے، اگر ساتھ نیچے کریں گے تو پھر اس کے ساتھ 2 لام نکل آئیں گے، 2 لام بولے جاتے ہیں۔ فویل للمصلین، فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون۔ یہاں یہ نون ساکن ہے، یہ دیکھیں نون ہے، اس کے اوپر جزم ہے، سکون ہے، اس کو کہتے ہیں نون ساکن۔ یاد رکھیں نون ساکن اور تنوین، اس کو یاد رکھنا ہے، اس کے بڑے قوانین استعمال ہوں گے تجوید کے اندر۔ نون ساکن اور تنوین، تنوین، نون ساکن تو ایسا نون جس کے اوپر سکون ہو، وہ نون ساکن ہو گیا۔ تنوین کہتے ہیں 2 زبر، 2 زیر اور 2 پیش کو، ٹھیک ہے، اس کو تنوین کہتے ہیں۔ ان کے بعد اگر حروف حلقی میں سے کوئی حرف آ جائے تو یہاں پہ گناہ نہیں کریں گے، یاد رکھنا حروف حلقی ہیں حمزہ، ہا، عین، ہا، غین، خا، تو وہاں پہ گناہ نہیں کریں گے۔ عن، یہاں پہ دیکھیں صاد آ رہا ہے اس لیے گناہ ہوگا، عن صلاتہم ساہون الذین هم یراؤون ویمنعون الماعون۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ اب با کا قلقلہ ہوگا، حروف قلقلہ 5 ہیں، قاف، طا، با، جیم، دال۔
اچھا، نون اور میم جہاں بھی مشدد آئیں گے ہم وہیں پہ گناہ کریں گے، یہ یاد رکھنا۔ گناہ کہتے ہیں آواز کو ناک کے اندر لے جانا۔ نون اور میم جہاں بھی مشدد آئیں گے وہاں پہ ہم نے گناہ کرنا ہے۔ گناہ کہتے ہیں آواز کو ناک کے اندر لے جانا۔ ان شانئک هو الابتر، ٹھیک ہے۔ اس کے ساتھ کچھ دعائیں ہیں وہ بھی پڑھ لیتے ہیں، وہ بھی آپ یاد رکھیں، دو دعائیں ساتھ کر لیتے ہیں۔ جیسے پہلا کلمہ ہے کلمہ طیبہ، لا الہ الا اللہ، لام کے ساتھ پہلے زبر ہے اس لیے اللہ موٹا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، میم کے اندر گناہ ہوگا کیونکہ میم مشدد ہے، محمد الرسول اللہ۔ دوسرا کلمہ شہادت ہے، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ یہاں پہ یہ تنوین ہے، دال تنوین ہے، لیکن اس کے بعد عین آ گیا ہے، اس لیے ہم نے یہاں پہ نہیں کرنا۔ اگر عین کے علاوہ اور حرف ہوتا ہے، حروف حلقی کے علاوہ اور حروف ہوتے تو ہم نے گناہ کرنا تھا، محمدن کرنے تھے، لیکن ابھی عین آ گیا ہے، حروف حلقی میں سے ہے، اس لیے محمدن عبدہ ورسولہ اسی پہ چھوڑ دینا، ٹھیک ہے۔ یہ دو کلمہ طیبہ اور کلمہ شہادت یہ بھی آپ نے یاد رکھنے ہیں۔ باقی انشاءاللہ نیکسٹ لیسن میں ہم اگلے سب یاد کریں گے، اور ان کی تلاوت بھی آپ نے کرنی ہے اور حفظ بھی ان کو کرنا ہے، اور روزانہ ایک ایک دو دفعہ پڑھیں، انشاءاللہ یاد ہو جائے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ